اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ریسرچ ٹریزر کے معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، انسانی تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ملتے ہیں جن میں انسانی آنکھ کی تخریبی یا منفی اثرات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعات کچھ داستانوں اور کچھ حقائق پر مبنی ہیں۔ انسانی آنکھ سے خارج ہونے والی منفی قوت یا منفی چھاؤں میں یہ اثر ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں بہت مشکلات لانے کا سبب بنتی ہیں۔ انسانی آنکھ سے جب منفی قوت خارج ہوتی ہے تو اسے عام اصطلاح میں نظر بد کہا جاتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے کوئی بھی انسان بیمار پڑ سکتا ہے اور ایک خوش قسمت ترین انسان دنیا کے بدقسمت انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظر بد کی وہ خطرناک ترین علامات بتائیں گے جن کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور جب ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو اس کا فوری علاج بتائیں گے، جس کو کرنے سے صرف چند گھنٹوں میں آپ گہری سے گہری نظر بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل میرے پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک ریسرچ ٹریزر کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل اسلامک ریسرچ ٹریزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ ترجمہ: اور بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو ان کی نظروں کے ساتھ پھسلا دیں۔ پیارے دوستو، اس آیت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر سنائی گئی ہے کہ انسان کی نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہوتی ہے، اور تو اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اس کا اثر ہو سکنے کی گنجائش تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول بھی ذکر فرمایا۔ ترجمہ: اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے میں سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور یہ سب احتیاط کے طور پر ہے، کیونکہ میں اللہ کے حکم اور مشیت کے سامنے تم لوگوں کے لیے کسی چیز سے بچاؤ نہیں کر سکتا۔ یقیناً حکم اللہ کا ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی پر ایمان لانے والے توکل کرتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ابن عباس اور محمد بن کعب اور مجاہد اور ضحاک اور قدادہ اور کچھ اور لوگوں نے بھی کہا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوفزدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر، حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ بس کسی ایمان والے کے لیے یہ گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اپنی کم علمی، جہالت، مادی علوم یا خود ساختہ سوچوں کی ڈسی ہوئی عقل کو کسوٹی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی باطل تعویلات کرے، یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کا انکار کرے، یا اس کے بارے میں فضول باتیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان شریف کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارسال کردہ ان خبروں کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کروائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور شیطان اس وقت موجود ہوتا ہے اور انسان حسد کرتا ہے۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نظر بد کے اثرات کے خاتمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ الدین پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہمیں ام المؤمنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ملتی ہے کہ ایک لڑکی کے چہرے پر کالے نشان تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ نظر بد کا شکار ہے، اس پر دم کروا دو تاکہ اس سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نظر بد حقیقت ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب اس حقیقت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ نظر کا لگنا بالکل حق ہے۔ اب آپ کو وہ علامات بتائیں گے جن کی وجہ سے انسانی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اس سے بچاؤ کا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ چند گھنٹوں میں کیسے نظر کو اتار سکتے ہیں۔ نظر یا تو کسی کے حسد کی وجہ سے لگتی ہے یا پھر تعجب کی۔ یاد رہے، تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے، یعنی والدین بھی اگر بچوں کو دعا نہ دیں تو بچے ان کی نظر کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی نظر لگتی ہے
عموماً وہ معاشرے میں معروف ہوتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ جاتی ہے، یا دوسری علامت یہ ہے کہ جن کی نظر لگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے انسان کی طبیعت عموماً خراب ہوتی ہے، غصہ، چڑچڑاپن، عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، یا پھر انسان کسی کو دیکھتا ہے خواب میں جو صرف ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا کرتا کچھ نہیں ہے۔ یہ نظر و حسد کی وہ علامات ہیں جو انسان کو موت اور تباہی کی جانب لے کر چلی جاتی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان تمام علامات کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں، بلکہ یہ تمام نشانیاں اولیاء اکرام اور ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بتائی ہیں جو نظر بد کا علاج کرتے تھے۔ نظر بد کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی درد کا آنکھوں اور کنپٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کاندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا۔ دوسری نشانی جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دبے بننا۔ تیسری نشانی بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجت کے لیے جانا۔ چوتھی نشانی بہت زیادہ پسینہ آنا، خصوصاً ماتھے اور کمر پر۔ پانچویں نشانی دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونا اور موت کا خوف۔ چھٹی نشانی چہرے کا زردی مائل ہو جانا۔ ساتویں نشانی تلاوت، نماز اور دم کے درمیان بکثرت جمائیاں آنا اور آنسوؤں کا بہنا۔ آٹھویں نشانی پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، حافظے کا کمزور ہونا اور بے توجہ ہی رہنا۔ نویں نشانی مسلسل تھوک بہنا جاگ کی مانند یا سفید بلغم۔ دسویں نشانی سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا۔ گیارہویں نشانی جسم میں خارش اور چونٹیاں رینگتی محسوس کرنا۔ بارہویں نشانی آنکھوں کا شدت سے پھڑپھڑانا اور جھپکنا۔ اور 13ویں نشانی ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا۔ پیارے دوستو، یہ ساری نشانیاں انسان کو جب ظاہر ہو جائیں تو وہ سمجھ جائے کہ خطرناک نظر لگ چکی ہے، اور یہ ظاہر ہونے کے ساتھ ہی اپنا فوری علاج کروا لیں، ورنہ اگر اس پر توجہ نہ دی تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑے حادثے کا سبب بن جائیں گی۔ اگر یہ تمام علامات ظاہر ہو جائیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صبح اور شام 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل سے نظر بد فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نظر بد کو ختم کرنے کے لیے ایک بالٹی میں پانی بھر لیں اور بالٹی واش روم سے باہر نکال دیں، اور پھر اس میں اپنے دونوں ہاتھ آدھی بالٹی تک ڈال کر یہ پڑھیں: 7 بار درود شریف، 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار سورۃ الکافرون، 7 بار سورۃ الاخلاص، 7 بار سورۃ الفلق، 7 بار سورۃ الناس، اور پھر 7 بار درود شریف۔ یہ پڑھ کر پانی میں دم نہیں کرنا بلکہ اس پانی سے غسل کرنا ہے۔ یہ عمل 3 دن تک کیا جائے یا 2 دن تک کیا جائے، یا پھر ایک ہی دن میں 2 بار یہ عمل کر کے نہایا جائے۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ العزیز اس سے فوری طور پر نظر ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ریسرچ ٹریجر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوشحال رکھے، رزق و روزگار میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ پاک آپ سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔